تو 2 بچوں کو بحفاظت نیچے لایا گیا اور ابھی 6 لوگ باقی ہیں جس میں بچے بھی ہیں اور ان کے ٹیچر بھی ہیں، اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ بچوں کو بحفاظت نیچے لایا جا سکے۔ صبح سے ہی یہ آپریشن جاری، بچے گھر سے نکلے، ٹیچر گھر سے نکلے تھے، اس ڈولی لفٹ میں بیٹھے تھے کہ ہم اپنے تدریس کے لیے، تعلیم کے لیے جائیں گے، آج پڑھائی کریں گے، کچھ نیا سیکھیں گے، لیکن آ کے پھنسے ہیں یہاں جب یہ ڈولی لفٹ جو ہے نا یہ پلٹ گئی۔ اب یہ بالکل زمین اور آسمان کے درمیان پھنسے ہوئے لوگ، اور ان کو نکالنے کے لیے پھر آئے ہمارے ایس ایس جی کمانڈوز، اور اب وہ ان کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2 کو بحفاظت نکالا بھی جا چکا ہے۔ جی ہاں، ایس ایس جی کمانڈوز جن کا یہ شیوا ہے کہ وہ ہر مشکل وقت میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ہر مشکل وقت میں ہی پاکستانی افواج نے پاکستانی قوم کا ساتھ دیا ہے۔ کوئی بھی مشکل کی گھڑی ہو، فلڈ ہو، اس کے ساتھ ساتھ زلزلہ ہو، یا کوئی بھی بڑی ایک ایسی کوئی بھی قدرتی آفت ہو، اس میں ایس ایس جی کے کمانڈوز ہمیشہ افواج پاکستان کے جوان پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور آج بھی اس موقع کے اوپر ایس ایس جی کمانڈوز ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بحفاظت یہاں سے نکال رہے ہیں۔ اور جب اس سے پہلے بچوں کو بحفاظت نکالا گیا تو وہ بھی ہم ذرا دکھا دیتے ہیں، وہ بھی ہم دکھائے چلے جا رہے ہیں، مسلسل بتا رہے ہیں اس بارے میں۔ آرمی کمانڈوز کیسے آئے اس ہیلی کاپٹر میں، اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے ساری کی ساری صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے رسک فیکٹر کو کم کرتے ہوئے، کسی بھی چیز کے اوپر، لائف کے اوپر کمپرومائز نہ کرتے ہوئے ہم یہاں سے بچوں کو، ان کے ٹیچرز کو نکالیں اور لے کر آگے جائیں، ان کو زمین کے اوپر اتاریں۔ یہ دونوں مناظر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بچوں کو ریسکیو کرنے کے ہیں۔ پہلے ایک بچے کو ریسکیو کیا گیا جو اپنے گھر سے پڑھنے کے لیے نکلا تھا اور یہاں پر آ کر پھنس گیا، پھر اسی ڈولی لفٹ میں موجود دوسرے بچے کو ریسکیو کیا گیا، ہیلی کاپٹر یہاں پر رہا اور پھر اس کے بعد میں ان بچوں کو یہاں سے لے کر زمین کے پاس گیا۔ تو جناب ایک اور پھر اس کے بعد میں دوسرا بچہ، اب تیسرے بچے کو نکالنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج کے کمانڈوز چاقو چوبند اور ذہین ترین پروفیشنل وہ کس طرح سے یہاں سے سارے کے سارے بچوں کو، سروائیورز کو، ان 8 افراد کو زمین پر اتارنے کے لیے کوشاں ہیں، ان مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ مناظر ہم نے آپ کو اور بھی دکھائے، کچھ ویڈیوز ہم نے آپ کو اور بھی دکھائیں کہ جس میں لوگ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، بچوں کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ یہ بچے پریشان، ان کے ٹیچرز پریشان جو اس ڈولی لفٹ کے اندر موجود ہیں، جو الٹ سی گئی تھی، اور پھر اس سب کے ساتھ ساتھ ان کی فیملیز پریشان۔ اور ساتھ میں ہم نے آپ کو یہ خبر بھی دی تھی کہ اس ڈولی لفٹ میں پھنسے 3 بچوں کے رزلٹ بھی آیا جو کہ شاندار تھا۔ اور یہ سفر بھی دیکھیے کیسا ہے کہ جب وہ بچے پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، امتحان دینے کے لیے، اور زندگی کا امتحان دیکھیے کہ آج کیا ہوا۔ لیکن یہ 2 ویڈیوز بہت اہم ہے، بہت شاندار ہیں اس لحاظ سے کہ ان دونوں ویڈیوز میں زندگی بھری ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح کس طرح سے اس ڈولی سے بچوں کو نکال کر کے یہاں سے لے جایا جا رہا ہے، لیکن یہ ریسکیو آپریشن عمل میں لایا جا رہا ہے ایک ایک کر کے یہاں سے سروائیورز کو نکال کر۔ پہلا بچہ اور پھر اس کے بعد میں دوسرا بچہ، اس کو ریسکیو کیا گیا۔ فضائی آپریشن کو البتہ روکا گیا ہے، جو اپڈیٹ تازہ آ رہی ہے اسی کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ زمین سے ریسکیو مشن جاری رہے گا، کیسے رہے گا اس بارے میں بھی پوچھیں گے۔ ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشن رات اور موسم کے باعث منقطع کیا گیا ہے۔ پہلے بھی اس بات کا تھوڑا تھوڑا سا اندازہ تھا کہ ایسا ہوگا، اب متبادل طریقے اپنانے ہوں گے۔ پاکستان آرمی کا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ آپریشن ہیلی کاپٹر کے ذریعے ذرا سا مشکل ہو جائے گا، اسی لیے فضائی آپریشن کو روکا گیا ہے، لیکن ابھی بھی یہ مشن جاری رہے گا۔ زمین سے اس کو آگے بڑھایا جائے گا، زمین سے یہ ریسکیو مشن جاری رہے گا۔ ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشن روکا گیا ہے کیونکہ ایک طرف ہے یہ روشنی کا چھٹ جانا، یعنی رات کا ہو جانا، اندھیرا آ جانا، اور دوسری طرف ہے موسم، اسی کے باعث اس کو روکا گیا ہے۔ مزید بات ہوگی، سما کی نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمارے ساتھ ہیں۔ سمیرہ خان بتائیے، آرمی کے جو ریسکیو آپریشن ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتا سکتی ہیں؟ اب ریسکیو آپریشن کیسے آگے بڑھے گا؟ جی بالکل، اس کے اندر سب سے بڑی خبر اب تک یہ ہے کہ جیسے ہم نے کچھ دیر پہلے ناظرین کو آگاہ کیا تھا کہ 30 سے 40 منٹ میں فائنل جو آپریشن کے چاک آؤٹ پلانز ہیں وہ امپلیمنٹ کر دیے جائیں گے۔ وہی ہوا ہے، جی او سی نے فائنل انسٹرکشنز یہی دی ہیں کہ جیسے ہی ایک بچے کا ریسکیو ہوا ہے، امید بندی ہے اور اب گراؤنڈ سے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ایک اور چھوٹی قدرے چھوٹی چیئر لفٹ، جس کو ڈولی کہتے ہیں یہ لوگ مقامی زبان میں، اس کو اب اس سٹک جو چیئر لفٹ ہے اس کے قریب لایا جا رہا ہے اسی کار پہ ڈال کے، تاکہ 1 بائی 1 پہلے بچوں کو ایویکویٹ کیا جائے اور اس کے بعد ٹیچرز کو ایویکویٹ کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلا جو آدھ گھنٹہ ہے، آدھ سے پون گھنٹہ، اس میں یہی امید ظاہر کی جا رہی ہے
کہ ان کو ریسکیو کر لیا جائے گا. اب بہت زیادہ امید ہو چکی ہے. روشنی کا بھی جو مصنوعی روشنی ہے اس کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے, اور جتنے بھی ہیلی کاپٹرز اس میں حصہ لے رہے ہیں ان کو مسلسل ری فیولنگ کروا کے متعلقہ اسٹیشن سے واپس اسی پوائنٹ پہ بھیجا جا رہا ہے تاکہ متاثر نہ ہو ریسکیو کا آپریشن. جی اچھا سمیرا، ابھی تک حکام کیا بتا رہے ہیں ریسکیو کرنے کے لیے؟ زمین کے راستے کیا اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں, یہ نیچے بالکل اس چیئر لفٹ کے نیچے اگر جائزہ لے 600 میٹر کی بلندی ہے جو کہ بہت زیادہ کنسیڈر کی جاتی ہے. پلس جو اس کے آس پاس جو 2 پہاڑیاں ہیں جہاں سے دونوں رسیاں باندھی گئی ہیں, ان دونوں پہاڑیوں پہ کوئی پلیٹو نہیں ہے, کوئی ہیلی پیڈ کی جگہ نہیں ہے, تو اس کے لیے مصنوعی طور پہ عارضی طور پہ جگہ بنائی گئی ہے. وہاں پر ان رسیوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے دونوں کارنرز کے اوپر, اور جتنے بھی ان ایس ایس جی کے وہ تھے آفیسرز ہیں جو اس میں حصہ لے رہے ہیں ممبران, ان سب کو ان پہاڑیوں پر بھی اتارا گیا ہے تاکہ دونوں اطراف میں جو رسی بندھی ہوئی ہے اس کو بھی مضبوط کیا جائے, اور ایک اور ڈولی کو قریب لایا جائے گا اس پہاڑی علاقے سے تاکہ ان کو وہ کیا جائے. البتہ اس کے نیچے جو کھائی ہے اور پانی جو ہے وہ بہت تیزی سے اس کا بہاؤ ہے, اس کے لیے البتہ یہ انتظام کیا جا رہا ہے کہ اس پانی کے اندر پتھروں کی بھی موجودگی ہے, تو وہاں پر جال بچھانے کا تو قطعاً سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے اوپر گر کے خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس کے اوپر گرتے ہیں تو جان بچنا انتہائی ناممکن ہے. لہٰذا زمینی راستوں کو کریٹ کیا جا رہا ہے, ٹیمپرریلی پلیٹوز بنائے جا رہے ہیں پہاڑیوں پہ, رسی کو مضبوط کیا جا رہا ہے, اور ایک آپشن یہی ہے کہ ان رسیوں کے مدد سے ایک چھوٹی ڈولی کو بھیجا جائے اور 1 بائی 1 ٹیچرز بچوں کو بھیجیں گے چھوٹی ڈولی پر, اور اس ڈولی کو واپس جو پوائنٹ ہے ریسیونگ پوائنٹ وہاں پر واپس لایا جائے گا. اچھا سمیرا, میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اب ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کریں, ہم اس آپریشن پہ تو بات کریں گے, لیکن اب چونکہ ہیلی کاپٹر کا استعمال ہو چکا نا, تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ اس پہ بھی تھوڑا سا بتائیں. یہ بہت مشکل ٹاسک تھا, یہ آسان نہیں تھا کہ ہمارے پاس ہمارے ماہر لوگ موجود ہیں ہماری افواج کے اندر کے جنہوں نے یہ کیا کہ ہیلی کاپٹر ٹکرایا بھی نہیں, مکمل طور سے کنٹرول میں رہا, اور پھر یہاں سے 2 بچوں کو بحفاظت نکالا گیا. یہ بھی کسی کارنامے سے کم نہیں, یہ بھی بہت بڑا اقدام ہے. یہ انتہائی بڑا اقدام ہے, اور اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بہت سی معلومات ایسی ہیں جو حساس نوعیت کی ہیں جو ہم شاید اس وجہ سے یہاں نہیں بھی بتا پا رہے, مگر یقین جانیں کہ اس کے اندر جتنا بیسٹ اویلیبل ملٹری اکوپمنٹ تھا اس کو بھی بہت مشکل پہاڑی راستوں سے گزار کر یہاں پہنچایا گیا ہے. یہ جو دونوں پہاڑی اطراف کے اندر لوگ اتر کے, اور وہ اتنا درخت ہے وہاں پر, اتنی جھاڑیاں ہیں اور اتنا مشکل اور دشوار گزار راستہ ہے کہ وہاں پر اس آپریشن کو کنڈکٹ کرنا ہی ایک بہت بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. اس میں مسلسل میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت اسلام آباد میں جو سفارتکار ہیں مختلف, وہ بھی ہمیں فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ پاکستان ملٹری از کنڈکٹنگ آل دس, کیونکہ یہ بہت مشکل راستہ ہے جس کے اوپر گاڑیوں کی گزرگاہ بھی نہیں ہے. اتنا مشکل تھا, یہ آسان نہیں تھا.